ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قانون اب ان کے گھر کی لونڈی ہے، اور اب تو یہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ شہباز شریف سمیت ان کے صاحبزادے کو منی لانڈرنگ کیس میں بری کر دیا گیا ہے، اور اب ان کا یہی کیس کسی اور پر تھوپنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایان علی اور شہباز شریف کے کیس میں مماثلت بھی ثابت ہو گئی۔ دہشت گردوں کو فنڈنگ کا معاملہ بھی اٹھایا گیا، لیکن افسوس کے قانون کی دجیاں اڑا دی گئیں، جبکہ دوسری طرف توشا کیس میں جھوٹے گواہان کو جمع کر کے خان کو پھنسایا جا رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں ہی ان دو ملزمان نے منی لانڈرنگ کیوں کی اور دہشت گردوں کو کیسے معاونت فراہم کی، IMF ڈیل منسوخ کرنے میں ان دو باپ بیٹے کا کیا کردار تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے منی لانڈرنگ کیسے کی اور اس کے پیچھے کون سے مقاصد کار فرما تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے خلاف کن کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کی بریت کی خوشی میں احتساب عدالت کے باہر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں کہ ان کو کیوں بری کیا گیا، انہوں نے منی لانڈرنگ کس طرح کی تھی۔ دوستو، منی لانڈرنگ اور غیر قانونی طریقے سے رقوم کی ترسیل کے سلسلے کو روکنے کے لیے پاکستان کئی سالوں سے کوششیں کر رہا ہے، لیکن بین الاقوامی اداروں کے مطابق پاکستان کو مزید بہت کچھ کرنا ہے تاکہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی بری نظروں سے بچا جا سکے اور پاکستان گرے لسٹ میں جانے سے محفوظ رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کے جن کو بوتل میں بند کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے خلاف کوئی مؤثر قانون نہیں ہونا ہے، جس کی وجہ سے ملکی معیشت کو بے تحاشا نقصان پہنچ رہا ہے۔ صرف معیشت کو ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کو بار بار نقصان ہوتا ہے۔ FATF بار بار منی لانڈرنگ کو بہانہ بنا کر پاکستان پر پابندیاں لگا دیتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق پاکستان سے صرف منی لانڈرنگ نہیں ہوتی بلکہ یہ منی لانڈرنگ عالمی دہشت گردوں اور ان کے گروہوں کو ہوتی ہے، اور یہ دنیا بھر میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ہر بار گرے لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار پھر پاکستان میں سرمایہ کاری سے گریز بھی کرتے ہیں۔ ماضی میں جب FATF کا وفد پاکستان کے دورے پر تھا تو اس موقع پر پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے منی لانڈرنگ کا خاتمے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی تھی، جہاں کچھ گرفتاریاں بھی کی گئیں اور بے نامی بینک اکاؤنٹس کی نشاندہیاں بھی کی گئیں، جن میں شہباز شریف اور ان کے بیٹے کی جانب سے بڑی رقم منی لانڈرنگ کی صورت میں بیرون ملک بھیجنے کا کیس بھی سامنے آیا۔ لیکن آج آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہی ملزمان کو عدالت کی جانب سے بری کیا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت ان کی ہے اور قانون تو جیسے ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ کھوجی ٹی وی کے ناظرین، ماہرین کے مطابق فارن کرنسی غیر قانونی طریقوں سے باہر بھیجنے کو منی لانڈرنگ کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ بینکوں یا قانونی طریقوں سے ہٹ کر کسی منی ایکسچینج یا نجی کاروبار کرنے والے افراد کے ذریعے غیر ممالک سے رقم پاکستان بھیجتے ہیں۔ اس طریقے کو ہنڈی یا حوالہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ہوتا یوں ہے کہ کسی غیر ملک میں رہنے والے شخص جب رقم پاکستان بھیجنے کے لیے کسی شخص کو دیتا ہے تو وہ شخص فارن کرنسی اپنے پاس رکھ کر پاکستان میں اپنے ایجنٹ سے کہتا ہے کہ اتنی رقم اس شخص کے رشتہ دار کو دے دی جائے۔ پاکستان میں بیٹھا شخص مذکورہ رقم اس شخص کے رشتہ دار کو دے دیتا ہے۔ اس طریقے میں اکثر لوگ بلیک منی یا غیر قانونی طریقوں سے حاصل کی گئی رقم استعمال کر لیتے ہیں، اور یہی کام ہمارے سیاستدان سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے ایک تو وہ پاکستانی ہیں جو غیر ممالک میں ملازمت یا کاروبار کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو رقم بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ منشیات کا کاروبار کرنے والے افراد، انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد اور وہ کاروباری لوگ جو ٹیکس اور ڈیوٹی بچانے کے لیے دبئی اور دیگر ممالک کے ذریعے دوسرے ممالک کو رقم بھیجتے ہیں اور مال پاکستان منگواتے ہیں، وہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض کمپنیاں اہم وفود یا شخصیات کو باہر ممالک بھیجتی ہیں اور ان کے ہاتھ بڑی رقم باہر بھیج دی جاتی ہے، جس سے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کو ماڈل ایان علی کا کیس یاد ہوگا جب ان کو ایئرپورٹ پر منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس وقت آصف علی زرداری کا نام بار بار سامنے آ رہا تھا۔ ناظرین، یہ صرف آصف علی زرداری نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام سیاستدان اسی طرح بڑی شخصیات کے ہاتھوں ڈھیروں پیسے باہر بھیجتی ہیں اور ملکی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صرف خزانے کو نقصان ہی نہیں پہنچاتے بلکہ ملک کو دہشت گردوں کو سپانسر کرنے والی فہرست میں بھی شامل کروا دیتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا، یہی سیاستدان اسی طرح بڑی رقوم باہر بھیجتے رہے ہیں اور یہ واویلا کیا جاتا رہا کہ عمران خان نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا، اور جب قانون سازی کی جاتی تو عمران خان کو ٹارگٹ کیا جاتا۔ قانون سازی کے حوالے سے کافی بار کوششیں ہو چکی ہیں لیکن آج تک اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ جب قانون بنانے والے خود اس میں ملوث ہوں
तो कानून कैसे बन सकेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला या हुंडी पर काबू पाने के लिए मुतल्लिका इदारों के पास मुकम्मल इख्तियार ही नहीं, क्योंकि किसी के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक स्टेट बैंक तहरीरी शिकायत दर्ज न करे। इसी तरह इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी सकम पाए जाते हैं, जिससे मुल्ज़मान फायदा उठाते रहते हैं। गैर ममालिक से बैंकों के जरिए रकूम की तरसील में बेशतर लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए लोग गैर कानूनी मगर आसान तरीका हुंडी या हवाला को तरजीह देते हैं। अगर कानूनी तरीकाकार को सहल बना दिया जाए तो हुंडी या हवाले से निजात हासिल की जा सकती है। बैनुल अक़वामी सतह पर यह कहा जाता है कि गैर कानूनी रकूम की गैर कानूनी तरसील से दहशतगर्दी के लिए फंडिंग होती है, इसलिए पाकिस्तान पर यह दबाव बढ़ रहा है कि इन तरसीलात को रोका जाए। इन तरसीलात को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फौरी तरमीम की अशद जरूरत है, जिससे कानून के हाथ मजबूत हों और जुराइम पेशा अनासर की हौसला शिकनी हो। माजी में देखा गया है कि वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए मुल्क में मुनासिब वसाइल मौजूद नहीं है, और अगर ऐसे मुल्जिम पकड़े भी जाते हैं तो उन पर चलाए गए मुकदमात कमजोर होते हैं और वो आसानी से बच निकलते हैं, जैसा कि शहबाज शरीफ बच निकले हैं। अगर पाकिस्तान ने हंगामी बुनियादों पर मनी लॉन्ड्रिंग से निमटने के लिए मुअस्सर इक़दामात न किए तो उसकी बैनुल अक़वामी मालियाती साख के अलावा मुल्की मईशत भी संगीन खतरात की जद में आ सकती है। नाजरीन, कानून की और वज़ीर आज़म की चोरी की बात चल पड़ी है तो आपको ये भी बताते चलें कि एक साबिक वज़ीर आज़म को हर रोज अदालतों का चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जबकि उसके खिलाफ गवाहान की भरमार है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाहान या तो मुकर चुके हैं या फिर मर चुके हैं या शायद मार दिए गए हैं। अब कल की ही कार्रवाई देख लें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से तोशाखाना से तहाइफ हासिल करके उन्हें फरोख्त करने और जाहिर शुदा असासों में उसका जिक्र न करने से मुतल्लिक अपना बयान मुतल्लिका अदालत में रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसके मुताबिक इमरान खान ने 2018 और 19 में इलेक्शन कमीशन में बताया कि उन्होंने तोशाखाना से 4 तहाइफ लिए और मुल्जिम की जानिब से 2 करोड़ 20 लाख से जायद का चालान जमा करवाया गया, जबकि तोशाखाना की जानिब से तहाइफ की मालियत का अंदाजा 10 करोड़ 70 लाख से जायद था। इमरान खान की तरफ से जिन ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया वो कागजात में मौजूद ही नहीं है। नाजरीन, एक तरफ मुल्क को ग्रे लिस्ट में डालने वाला वज़ीर आज़म इंतहाई संगीन केस में बरी हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पर मजबूत करने वाला मजीद केसेस में फंस रहा है। ये मुल्क और उसकी मईशत तभी ठीक हो सकती है जब यहाँ कानून का बोलबाला होगा और कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा, वरना ये कानून इसी तरह इनके घरों की लोंडी रहेगी।